واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ایک دن آپ کو تمام مخلوق کی دعوت کرنے کا خیال آیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، میں تمام مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلیمان، تمام مخلوقات کو روزی دینے والا تو میں ہوں، تم تو میری ساری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکو گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی، یا اللہ، جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی تو تیرا ہی عطا کیا ہوا ہے، اس سے میں تیرے مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش قبول کر کے انہیں اجازت عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت وسیع و عریض جنگل میں مخلوق خدا کی دعوت کا اہتمام کیا۔ انہوں نے جنات کو جنگل صاف کرنے اور وہاں صاف و شفاف دریا بچھانے اور پورب سے پچھم تک کی تمام کھانے کی چیزیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں سنگ خارا کی نہایت وسیع 7 لاکھ دیگوں میں کھانا پکایا گیا۔ جب کھانا پک کر دعوت کے لیے تیار ہو گیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں عرض کی، یا حضور، مجھے بھی آج حکم ہوا ہے کہ آپ کی دعوت کھاؤں، اس لیے مجھے کھانا کھلائیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب کھانا اس دعوت کے لیے ہے، اگر تو صبر نہیں کر سکتی تو بسم اللہ پڑھ لے اور جو کچھ تیار ہے اس سے کھانا شروع کر دے۔ آپ کی اجازت ملتے ہی مچھلی نے کھانا شروع کر دیا اور جتنا بھی کھانا تیار تھا تمام کھا گئی۔ پھر مچھلی بولی، یا حضور، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے کہا، اے مچھلی، تو تمام مخلوقات کا کھانا اکیلی کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ مچھلی نے جواب دیا، یہ تو میرا صرف ایک ہی نوالا تھا، میں تو روزانہ ایسے 3 نوالے کھاتی ہوں۔ پھر مچھلی نے شکوہ کیا، یا حضور، اگر آپ کے پاس دعوت کا پورا سامان نہیں تھا تو آپ نے تمام مخلوقات خدا کی دعوت کرنے کا اعلان کیوں کیا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تمام مخلوقات کو روزی دینا صرف تیرا ہی کام ہے۔ اقوال زرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے پاس ماں باپ نہیں ہوتے، میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہو۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ دنیا دار کی صحبت اختیار نہ کرو، اگر تم تنگ دست ہو جاؤ گے تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی، اور اگر مالدار ہو جاؤ گے تو تم سے حسد کرے گی۔ زندگی کا کڑوا سچ، ماں کے سوا کوئی وفادار نہیں، غریب کو کوئی دوست نہیں بناتا، لوگ اچھی سیرت کو نہیں بلکہ اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ عزت صرف پیسے کی عزت ہے، انسان کی کوئی عزت نہیں۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہی شخص زیادہ دھوکہ دیتا ہے۔ پتے کی بات ہے، 100 روپے کا نوٹ بہت بڑا لگتا ہے جب مسجد میں دیا جائے، لیکن شاپنگ کے لیے استعمال کرنا ہو تو بہت چھوٹا لگتا ہے۔ 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا بھاری لگتا ہے، لیکن فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بہت کم لگتے ہیں۔ ایک کرکٹ میچ کی کمنٹری سننے کے لیے لوگ پاگل ہوتے ہیں، لیکن جمعہ کا خطبہ وقت سے تھوڑا زیادہ ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی اپیل، اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے
تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک بھی کیجیے، کمنٹس بھی کیجیے اور دوستوں میں شیئر ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ محافظ ہو آپ کا۔